على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ آلریڈی دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ کی تھی ہم لوگوں نے. کل ہم لوگ بیسیکلی دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم کے حالات اور اس ٹائم کا عرب جو تھا وہ کس طرح کا تھا، لوگوں کا رہن سہن کس طرح کا تھا، اور ان لوگوں کی جو نارمز تھیں اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور بعد میں ان کی بعثت ہوئی، تو اس ٹائم میں کون سی اچھائیاں کون سی برائیاں تھیں، اور اوور آل جیوگرافیکلی جو عرب کا ایریا تھا وہ تھا کس طرح کا ایز کمپیئر ٹو ادر امپائرس. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو بڑی امپائرس تھیں اور ان کے درمیان میں کہیں پہ یہ عرب کی ایک علاقہ تھا جو کہ وچ واز انٹرسٹنگلی واز دا سینٹر آف دا ارتھ. اگر آج بھی دیکھا جائے تو مکہ پریسائزلی اور ٹو بی ویری ریفائنڈ جو خانہ کعبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی پلیسمنٹ رکھی ہے کہ دیٹ بیکمز دا مڈل آف دا ارتھ. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس سے تھوڑا آگے چلیں گے اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو ہے ان کا جو سٹیٹس تھا وہ ان سے آنے سے پہلے کیسا تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اللہ نے پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی شروع کر دیں کہ جو کہ نشانیاں تھیں، اور ایٹ ہز برتھ پھر وہ نشانیاں جو ہیں وہ ان کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں رہے، اور ان کی بلیسنگ سے جو ہے وہ دنیا اور ان کے ارد گرد والے جو ہیں وہ ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی اس میں جو ان کے دادا تھے، جو دا موسٹ پرومیننٹ فگر جو ہمیں ملتا ہے پری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے دادا تھے اور ان کا نام تھا عبد المطلب. عبد المطلب جو ہے وہ قریش جو کہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اور اس کے آگے جو ہے فردر اس کی تھی وہ یہ بنو ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. اس طرح سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس ایک ہی سردار ہوتا تھا، ملٹیپل سردار ہوتے تھے اور ہر ایک کا اپنا اپنا سٹیٹس ہوتا تھا. تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ہیونگ اے ویری ہائی سٹیٹس. ان کے 11 بیٹے تھے، اور اس وقت آپ کے عرب کے دور میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹے ہونا جو ہے ایک عزت میں اور آپ کے سٹیٹس میں باقاعدہ وہ اس کو انکریز کر دیتا تھا، وہ اس کو ایلیویٹ کرتا تھا کہ جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے. سو ہی واز ہیونگ 11 سنس. اور اس کے بعد جس کی خانہ کعبہ کے اندر ایک مجلس ہوتی تھی، اور خانہ کعبہ کے پاس کس کو کتنی جگہ ملتی ہے اس سے بھی اس کا جو سٹیٹس ہوتا تھا اس کا پتہ لگتا تھا. تو حضرت عبد المطلب جو تھے ان کا ایک جو میٹ تھا وہ بالکل خانہ کعبہ کی شیڈ میں ہوتا تھا، اینڈ دیٹ واز ویری مچ کنسرنڈ ود ہم کہ اس میٹ کے اوپر کوئی آ کے نہیں بیٹھتا تھا. ایون ان کے اپنے بیٹوں کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی جگہ پہ آ کے وہاں پہ بیٹھ سکتے، اور ان کا وہ جو میٹ ہے اور ان کی جو جگہ ہے وہ باقاعدہ ریزرو ہوتی تھی ان کے لیے. تو حضرت عبد المطلب جو تھے ان کا ایک نون سٹیٹس تھا امنگ قریش. اس کے بعد 2 ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کر دینا بڑا ضروری ہوئے گا اس سے پہلے کہ ہم لوگ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جائیں. تو ان کی برتھ سے پہلے دو واقعات ایسے ہوئے کہ پہلا واقعہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب who was the grandfather of محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجر میں سو رہے تھے. نو حجر از a place جسے ہم حتیم کہتے ہیں آج کل کے دور میں، جو کہ سیمی سرکل ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، جو کہ ایک ٹائم میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہوتا تھا، لیکن جب اس کو ری بلڈ کیا گیا اور ان کے پاس انف منی نہیں تھی، حلال منی کا کنسیپٹ اس وقت بھی تھا، اور انہوں نے یہ کنسیڈر کیا کہ ہمارے پاس جو منی ہے وہ حلال نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہے جتنا پورشن اس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں گے، باقی کو خالی چھوڑ دیں گے. دوسرا جو پیسہ جس کو وہ حلال نہیں سمجھتے تھے اس سے ہم اس کی کنسٹرکشن نہیں کریں گے. تو یہ پورشن جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. خانہ کعبہ کو تب سے جو ہے کیوبیکل شیپ میں بنا دیا گیا، اور یہ سیمی سرکل جو ہے وہ باہر چھوڑ دیا گیا وداؤٹ اینی کنسٹرکشن. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس حتیم کے اندر، یا جس کو حجر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اٹس کنسیڈرڈ لائک کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. تو خیر وہ وہاں پہ سو رہے تھے کہ جس وقت ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں ان کو کسی نے کہا کہ جسٹ گو اینڈ ڈگ طیبہ، طیبہ کو کھودو جا کے. تو انہوں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، اتنے میں خواب ان کا ختم ہو گیا.
اگلے دن پھر وہ وہاں پہ غالباً ان کی کوئی کیلولا یا رات میں سونے کی کوئی روٹین تھی کہ اگلے دن پھر ان کو ایک خواب آیا اور وہی آواز آئی، اور اس آواز میں آج دوسرا نام لیا گیا کہ برا کو کھودو، ڈگ دا برا۔ انہوں نے پوچھا واٹ از برا، اور اس میں خواب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ تیسرے دن پھر ان کو ایک خواب آیا اور خواب میں ان کو بولا گیا کہ مضمونہ کو کھودو، ڈگ دا مضمونہ۔ پھر وہ اگین سیم کویشچن، نو آنسر۔ چوتھے دن جا کے ان کو وہی آواز آئی اور جس نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ زمزم ایسا کنواں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جاری رکھے گا، اور ہمیشہ اس میں سے پانی جو ہے وہ ابلتا رہے گا، وہ نکلتا رہے گا، اور یہ چشمہ، یہ کنواں کبھی بھی خشک نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں پھر ان کو باقاعدہ ایک ہسٹری بتائی گئی۔ زمزم کے بارے میں لوگ جانتے تھے، عرب لوگ جو تھے وہ حضرت اسماعیل کیونکہ اسی ایریا میں رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پورا جو بیک گراؤنڈ زمزم کا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جانتے تھے زمزم کے بارے میں۔ لیکن اس نریشن سے پتہ لگتا ہے کہ تب تک کسی اور ٹائم میں اور اس سے پہلے کی نریشنز میں بہت لیدے ہوئی تھی، کیونکہ مکہ کی جو پوزیشن تھی وہ ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک اویسس کی طرح تھی کہ ارد گرد آپ کو پانی نہیں ملتا تھا، اور مکہ تھا جس کے اندر وافر پانی تھا، اور لوگ اس کے اوپر لڑتے بھی تھے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہسٹری میں کہ جو یہاں پہ جن کے ہولڈ ہوتا تھا مکہ پہ، وہ جب ڈیفیٹ ان کو ہو جاتی تھی اور وہ نکلنے لگتے تھے، تو وہ جاتے جاتے کیا کرتے تھے کہ زمزم کو بند کر جاتے تھے، کیونکہ مین جو ریزن جس کی وجہ سے ان کو کوئی ڈیفیٹ دے گا یا آ کے کوئی اس کے لیے انٹرسٹڈ ہوگا مکہ کے لیے، دیٹ واز دا واٹر۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو بند کر دیں تاکہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ سو اسی طرح یہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم وہ آ گیا کہ کسی کو زمزم کا نہیں پتہ تھا اور اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب اتنے سالوں کے بعد یہ خواب جو ہے حضرت ابو المطلب کو آیا، اور ان کو باقاعدہ انسٹرکشن دی گئی، باقاعدہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ جگہ ہے جس کو جا کے تمہیں ڈگ کرنا ہے۔ اگلے دن وہ اٹھے، اور کچھ نریشن میں آتا ہے کہ ان کے بیٹوں میں سے حارث نام کا جو تھا بیٹا، ان کو ساتھ لیا، اور وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ اب اس وقت بھی ان کے اندر ایک خدا کا کانسیپٹ بالکل موجود تھا، اینڈ دا فریز اللہ اکبر وہ یوز کرتے تھے اس وقت بھی۔ تو جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے اس کو ڈگ کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ فیلنگ تھی کہ یہ ایک جو سپریم گاڈ ہے اس کی طرف سے انسٹرکشن آئی ہے، تو وہاں سے کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا، نارملی کیا ہوتا ہے کہ پانی بڑی مشکل سے اور نیچے سے جا کے نکلتا ہے، لیکن یہ پانی جو ہے وہ جیسے ہی انہوں نے سٹارٹ کیا، پانی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ دیکھا تو قریش جو تھے، جو کہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہی ہوتے ہیں، وہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ لوگ جمع تھے اور یہ مسلسل ڈگنگ کر رہے تھے، اور پانی جو ہے وہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اب زیادہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، پانی کا پریشر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب یہ دیکھا اس لوگوں نے، تو انہوں نے یہ ڈیبیٹ کرنی شروع کر دی کہ اس کو، میں نے آپ کو بتایا نا کہ زمزم کے بارے میں وہ جانتے تو تھے، تو انہوں نے کہا کہ اٹ بلونگس ٹو آور فور فادر، جو کہ حضرت اسماعیل ہیں، تو اس کے اوپر ہم سب کا جو ہے وہ حق ہے، ہم سب اس کی آنرشپ لیں گے۔ حضرت ابو المطلب نے کہا کہ اس کی آنرشپ آپ لوگوں کو کسی کو نہیں ملے گی، اس کی آنرشپ مجھے ہے، کیونکہ آئی واز دا کاز کہ ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکے دوبارہ سے۔ اور اس لیے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایک کنویں کی اگر کوئی آنرشپ ہوگی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسرا کوئی اس سے پانی نہیں پی سکتا، لیکن اگین دا اسٹیٹس، کہ اسٹیٹس کس کا ہے کہ کس کی مرضی سے اس کا پانی کس کو دیا جائے گا، کتنا دینا ہے۔ اور اسپیشلی اس وقت بھی ایک یہ ورچو ہوتا تھا کہ جو حاجی آئیں، جس قسم کا بھی حج اس وقت ہو رہا تھا، حج ہو رہا تھا، اور حاجیوں کی خدمت کرنا یہ اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے بڑا ورچو کی بات ہوتی تھی۔ تو ان کو اس لیے یہ بھی تھا کہ جو حاجیوں کو یہ سرو کرے گا، اس کے لیے، اس قبیلے کے لیے، اس فیملی کے لیے ایک ورچو کی بات ہوگی۔ تو بیسیکلی ڈیبیٹ جو تھی وہ اس بات کی تھی کہ اس کی آنرشپ کس کے پاس جائے گی۔ جب یہ ڈیبیٹ زیادہ لمبی ہو گئی تو ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک نیوٹرل پارٹی کو درمیان میں لے لیتے ہیں، جو کہ ہمارے درمیان یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ یہ جو ویل ہے یہ کس کو بلانگ کرے گا۔ تو ان میں فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں سے کچھ دور بنو سعدہ ایک قبیلہ تھا جہاں پہ کوئی مشہور کاہنہ تھی، کہ اس کے پاس چلتے ہیں اور ہم اس سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ کس کو ملنا چاہیے، ساری سٹوری بتا کے۔ اب ان لوگوں نے کیا کہ ان لوگوں نے تیاری پکڑی، سفر تھا اور درمیان میں ڈیزرٹ بھی تھا، انہوں نے کھانے پینے کا سامان لیا، اپنے اونٹ وغیرہ لیے، اور ہر قبیلے کا ایک جو ہے ریپرزینٹیٹیو، وہ لوگ نکل پڑے۔ اب وہ جب نکلے سفر کرتے کرتے، جب وہ ڈیزرٹ کے اندر انٹر ہوئے، سو دے واز ہیونگ نو آئیڈیا کہ ڈیزرٹ کتنا اسٹریچ کر جائے گا اور کتنا لمبا، اور ہمارے پاس جو اس کی پروویژنز ہیں وہ کتنی دن کے لیے چلیں گی۔
دے رن آؤٹ آف دیئر پروویژنس. کھانے پینے کے لیے ختم ہو گیا, پانی ان کے پاس تھا کوئی نہیں, آہستہ آہستہ کر کے ہر چیز ختم ہو گئی جس کو وہ کنزیوم کر سکتے تھے. اب سچویشن یہ تھی کہ ڈیزرٹ کے اندر نہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا شیلٹر, نہ کوئی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چیز. اب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب تو ہماری موت یقینی ہے. تو بینگ اے کریجس نیشن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ اب تو مرنے کے قریب ہیں, کوئی اور چارہ تو ہے نہیں, نہ واپس جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں, اتنی تو اسٹرینتھ بھی نہیں رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جو قبریں ہیں وہ کھود دیتے ہیں, تاکہ کم سے کم کوئی مرے گا تو باقی اس کو دفن کر دیں گے. ایسے کرتے کرتے ایک بچے گا نا اینڈ پہ, کہ جس کو دفن نہیں کیا جا سکے گا تو وہ اپنا انتظام کر لے گا, کیونکہ قبریں آلریڈی خود ہی جا چکی ہوئیں گی. تو اس میں پھر ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ان لوگوں نے قبریں کھودنی شروع کر دیں. اب جب قبریں کھودنی شروع کیں تو حضرت ابو مطلب جو تھے وہ چلتے چلتے آئے اپنے جانور کے پاس جو ان کا کیمل تھا, اور انہوں نے جب اس کو ڈگ کرنا شروع کیا قبر کے لیے تو میریکولسلی وہاں پہ فرام دا ڈیزرٹ پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب جب وہ پانی نکلا تو وہ جناب جو ہے خوشی سے جو ہے وہ پاگل ہونے کے قریب ہو گئے کہ اس ایک طرح سے ان کی لائف لائن جو تھی وہ کنیکٹ ہو گئی. تو ان لوگوں نے اس سے پانی پیا, وہ لوگ اسٹرینتھن ہوئے, ان لوگوں کو کوئی امید کی کرن نظر آئی, اپنے پانی وغیرہ بھرے, اور پھر انہوں نے آپس میں یہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ فردر ٹریول نہیں کریں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے کہ اس کی جو آنرشپ ہے وہ آپ کی فیملی اور آپ کے پاس ہی رہے گی. تو وہ لوگ وہاں سے پھر واپس آ گئے, اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ عبد المطلب کی جو فیملی ہے اس کے پاس زمزم کی آنرشپ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے اس کو ریویل کیا, اور نہ صرف اس کو ریویل کیا زمزم کو, بلکہ زمزم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ایلیویٹ بھی کیا, ان کا سٹیٹس بھی بہتر کیا. ایک یہ بہت پرومیننٹ جو ہے وہ واقعہ تھا. اور دوسرا واقعہ جو ہے جس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ اس جو برتھ آف دا ٹائم آف برتھ ہے اس کے ساتھ بنتا ہے کہ یمن میں ان دنوں ابراہ نام کا, آئی تھنک فیمس سٹوری آپ سب نے سنی ہوئے گی, کہ ابراہ نام کا ایک بادشاہ تھا. بیسیکلی یہ بادشاہ تو تھا, یہ بیزنٹین امپائر کے انڈر آتا تھا, رومن امپائر کے آگے. سو اسٹرانگ پیپل. تو ان لوگوں کا ہولڈ یمن میں تھا. یمن میں اس کو پتا تھا کہ مکہ کا, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگ ٹریولنگ کرتے ہوئے آتے تھے اور جاتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی بیسیکلی اکانومی بھی چلتی تھی ٹریڈ کے اوپر. تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک جو خانہ کعبہ ہے وہ تو بڑا پرانا سا ایک گھر بنا ہوا ہے, تو میں ایک بڑا فینسی اور خوبصورت سا چرچ بناتا ہوں, وہ بیسیکلی جو ہے وہ کرسچن سے, اور پھر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بجائے وہ مکہ جانے کے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور ادھر سب کچھ جانے اور سب جو ایکٹیویٹی اکنامکلی بھی ہوتی ہیں وہ بھی ادھر شفٹ کر جائیں, تو میں ایک ایسا گھر بناتا ہوں کہ جس کو لوگ اس طرف آنا شروع کر دیں مکہ کو چھوڑ کے. اس نے بہت زیادہ ریسورسز لگائے, بہت زبردست اور فینسی قسم کا جو ہے وہ کھڑا کر دیا چرچ. لیکن اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ خانہ کعبہ کی ایک تاریخ ہے ہزاروں سالوں کی, جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ جاتے تھے. خالی یہ اکانومی اور ان کی اکنامیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی جو ان کو اٹریکٹ کرتی تھی مکہ کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف, ان کا ایک ایموشنل جو ہے وہ تھا. کچھ نریشنز یہ کہتی ہیں کہ ایون اس چیز سے جب اس نے لوگوں کو روکنا شروع کیا تو جو عرب سے مکہ کے خاص طور پہ ان کو بڑا اس چیز کا غصہ چڑھا, کیونکہ ایک طرح سے ان کو لگا کہ ہماری جو ساری کے سارے معاملات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک کام کر رہے ہیں. تو ایک آدمی گیا اور رات کے وقت وہ اندر ہی چھپ گیا, نہیں نکلا, اور پورا گند ڈال کے اندر پورا گندا کر کے اس کو تو وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد ان لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی لگ گیا کہ یہ کوئی عرب سے مکہ سے آدمی آیا تھا جس نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو غصہ آیا ابراہ کو, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اب مارچ کریں گے ٹورڈز مکہ اور اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے, اس کا کام ہی ختم کر دیں گے خانہ کعبہ کا. تو ان کے پاس ایک بڑا ہیوج جو ہے وہ ایلیفینٹ تھا. کچھ نریشنز میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایلیفینٹس تھے, پوری آرمی تھی ایلیفینٹس کی, لیکن چونکہ سورہ فیل جو ہے وہ الفیل کی بات کرتا ہے, ایک ہاتھی, تو ہم لوگ اسی کو, میرا یہ خیال ہے کہ اسی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک ہیوج ہاتھی تھا ان کے پاس جس کو لے کے وہ چلے اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کے لیے جو ہاتھی ایک نئی چیز تھی. انہوں نے اتنا ہیوج جانور, ان کے لیے سب سے ہیوج جو تھا وہ کیمل تھا, ہاتھی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو اس کی فل فلیج آرمی کے ساتھ پریپیئر کیا اس نے, اور اس کے فور فرنٹ پہ جو ہے وہ ایلیفینٹ کو رکھا, اور ان لوگوں نے مارچ کرنا شروع کر دیا. اب جب ان لوگوں نے اپنا آخری جو ان کا سٹے تھا مکہ سے پہلے, وہ ان لوگوں نے وہاں پہ کیمپس وغیرہ لگائے,
تو اس کی آرمی کے لوگ جب اپنے کیمپ سیٹل ڈاؤن کرنے لگ رہے تھے تو جس طرح عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے باہر لے جاتے ہیں ادھر ادھر، تو انہوں نے کیا کیا کہ 200 کے قریب جو اونٹ تھے وہ انہوں نے پکڑ لیے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اونٹ جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا ایک اسٹیٹس سمبل اور بڑا خاص ان کا ایسٹ ہوتا تھا عرب کے لیے. تو اس پہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو عبد المطلب کو انہوں نے بھیجا اپنا جو ہے ریپرزینٹیٹیو بنا کے کہ آپ جائیں اور اس سے بات کریں. وہ جا کے آرمی مین سے ملے ان کے اور وہ لے کے اس کو ابراہ کے پاس آگے. ابراہ کو جا کے انفارم کیا گیا کہ جی مکہ کے جو لوگوں ہیں ان میں سے ایک سردار آیا ان کا اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے. وہ بڑا ہیپی ہوا کہ فائنلی کوئی آیا میرے پاس بات کرنے کے لیے، نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو شاید ہمیں جنگ کی ضرورت نہ پڑے، یہ لوگ خود ہی اس کو سب کچھ چھوڑ دیں اور میری بات بن جائے. جب حضرت عبد المطلب جو ہیں اس کے خیمے میں داخل ہوئے، سو ہی واز سو امپریسڈ کہ وہ اپنی چیئر سے یا اپنا تھرون جو بھی وہ وہاں پہ تھا اس کا پڑا ہوا، وہ اس سے اتر کے آ کے تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ زمین پہ میٹ پہ بیٹھ گیا. کیونکہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ان کی پرسنالٹی بارے میں جو آتا ہے نا میں کہ بڑے ویل بلڈ تھے اور بڑے خوبصورت تھے دیکھنے میں اور بڑے ہینڈسم تھے، ون آف دا سردار تھے. تو ان کا ایک سٹیٹس بھی تھا لیکن ان کی ایک جو اپیرنس تھی وہ بھی بڑی زبردست تھی. تو ہی واز ویری امپریسڈ. وہ آیا، اس کو ویلکم کیا، بٹھایا اور انہوں نے بات چیت شروع کی. سو فار ہز سرپرائز کہ عبد المطلب نے کہا کہ میں آیا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے کہ تمہارے لوگوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ وہ چھوڑ دو. تو ابراہ کہتا ہے کہ میں بہت سرپرائز ہوا اور بڑا امپریس ہوا کہ جب آپ آئے میرے پاس اور مجھے لگا کہ یہ واقعی کوئی پرسنالٹی کا بندہ اور بڑا یہ سردار ہے، لیکن آپ نے تو مجھے بہت ہی مایوس کیا ہے یہ کہہ کے کہ میں آپ لوگوں کا جو گھر ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہو اور جس کے ارد گرد آپ کا سارا سسٹم چلتا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور آپ آگے میرے سے اونٹوں کو مانگنے کے لیے، وچ از ویری مائنر ان فرنٹ آف اٹ. تو حضرت عبد المطلب نے بڑا زبردست جو ہے وہ فکرہ کہا. انہوں نے کہا کہ جہاں تک تو بات ہے ان اونٹوں کی تو وہ میری ملکیت ہے، اس لیے میں آگے ان کو لینے کے لیے، اور جہاں تک بات ہے اس خانہ کعبہ کی تو اس کا ایک اپنا لارڈ ہے، اس کا ایک اپنا مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا اگر وہ چاہے گا. تو آئی ایم کنسرنڈ ود مائی کیملز، مجھے اس گھر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اپنا مالک ہے جو اس کو بچائے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا. تو خیر اس نے یہ سننے کے بعد ان کے کیملز تو واپس کر دیے، لیکن اس نے واپس بھیج کے اگلے دن پلان کیا کہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. اب مکہ کے جو سارے لوگ تھے وہ ایک وادی کی طرح ہے اور اس سائڈوں پہ پہاڑ ہیں، تو وہ سارے کے سارے نکل کے انہوں نے مکہ کو خالی کر دیا اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے. کچھ نریشن میں ایسا آتا ہے کہ عبد المطلب نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے اس کا جو کورنگ ہوتی ہے، یہ بڑا پرانا ٹریڈیشن ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر کچھ کپڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن اس طرح کا تھا کہ جو بھی سیکرٹ چیز ہوتی ہے اس کو کور کر کے رکھا جاتا تھا. تو اس کے کورنگ کو پکڑ کے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے گھر کی حفاظت کر سکیں، تو ہی اپنے گھر کی خود حفاظت کر. تو وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اگلے دن جب مارچ کرتی ہے آرمی، سو جس وقت وہ چلنا شروع ہوتے ہیں مکہ کی طرف تو ان کا ہاتھی بیٹھ جاتا ہے. اس کو مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہاتھی نہیں چلتا. اور جیسے ہی اس کا رخ جو ہے وہ ٹرن کرتے ہیں دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ، وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو روکتے ہیں، پھر موڑتے ہیں، مکہ کی طرف نہیں چلتا، باقی سب طرف وہ چل جاتا ہے. ابھی وہ اسی چیز میں چل رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح سیٹل ڈاؤن کریں، کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے لائک اے کلاؤڈز، چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا ڈپکٹ کیا ہے اس کو سورہ فیل کے اندر، 30ویں سپارے کی جو سورت، چھوٹی سی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان پرندوں کو بھیجا اور ان پرندوں کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے پیبلز تھے، 2 ان کے پنجوں میں اور 1 ان کی چونچ میں، اور وہ ایک اسپیسیفک الٹیٹیوڈ سے تھرو کرتے تھے اس کو، اور وہ اس طرح سے گولی کی طرح آ کے اس کو لگتے تھے کہ جس طرح سے سم تھنگ کیمیکل بلٹ ہوتی تھی، خالی بلٹ بھی نہیں، سم کیمیکل بلٹ، کہ جس کو لگتی تھی اس کا جو جسم ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا، وہ گلنا شروع ہو جاتا تھا. اور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح کر دیا کہ جیسے کوئی جانور کوئی چارہ کھا رہا ہوتا ہے اور چارہ کھانے کے بعد کچھ وہ کھا لیتا ہے اور کچھ کو وہ بالکل سکویز کر کے اور بالکل کرش کر کے پھینک دیتا ہے نیچے، ہم نے اس طرح سے کر دیا ان کو. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ جو لوگ تو وہاں پہ مر گئے وہ وہاں پہ مر گئے، اور جو لوگ بچ کے نکل سکے، ایون ابراہا کا اپنا یہ حال ہوا کہ اس کا جو جسم ہے وہ یہ جو اس کے انگلیاں ہیں اور اس کے بازو ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ جسے کہتے ہیں جھڑنا شروع ہو گیا، یہ گرنا شروع ہو گیا، ٹوٹنا شروع ہو گیا.
اس طرح سے جیسے کوئی چیز ڈیزالو ہوتی جاتی ہے. اینڈ بائی دا ٹائم ہی ریچ یمن وہ پورا کا پورا ختم ہو چکا تھا, بالکل ڈھانچہ بن چکا تھا, تو وہیں پہ اس کی موت ہو گئی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی. اور اس ایئر کو مارک کیا جاتا ہے عرب کے اندر بڑا اسپیسیفک, کیونکہ کیا کرتے تھے اس وقت ایئر کی کاؤنٹنگ تو نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ ایئرز کو مارک کر لیا کرتے تھے. جو سب سے بڑا ایونٹ اس سال ہوا ہوتا تھا اس کی بیسس کے اوپر اس سال کا نام لے لیا جاتا تھا, اور اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے کہ جس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا. سو یہ دو واقعے بڑے پرومیننٹ ہیں سیرہ کے اندر, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے کچھ عرصہ پہلے, بالکل جسٹ ایٹ دا مومنٹ اس وقت ہوئے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ جو بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے, جن کا نام عبداللہ تھا, ان کے ہاں وہ پیدا ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. جو عبداللہ تھے وہ بھی ٹریڈنگ کرتے تھے, اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 25 ایئرس کی ایج میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ان دا ووم آف ہز مدر فار 7 months, اس ٹائم پہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے بھی پہلے ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ فار یور انٹرسٹ, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی, جو کہ اس ٹائم پہ یثرب کہلاتا تھا, لیکن اس وقت بھی ان کے ریلیٹیوز جو تھے وہ تھے وہاں پہ مدینہ میں, جن کو وہ وزٹ کرنے کے لیے آتے جاتے تھے. اور جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو کہ ان کی والدہ ہیں, وہ بھی مدینہ میں ان کے ریلیٹیوز تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مدینہ کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ہے وہ شروع سے رکھا, کہ ایون اب آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریولنگ سٹارٹ کی نبوت سے پہلے, تو بھی مدینہ ان کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی تھی جہاں کہ وہ ٹریول کرتے تھے. سو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اسپیشلٹی جو ہے مدینہ میں رکھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد حضرت آمنہ بنت وہب ان کا نام ہے, ان کی والدہ کا پورا نام. اور وہ بیان کرتی ہیں, جو چند نریشن ان سے ملتی ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں, سو شی سیڈ کہ اٹ واز دا ایزیسٹ پریگننسی پیریڈ, کہ جو انہوں نے جس کو فیس کیا, کہ کسی قسم کی ان کو تکلیف, کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوئی, کسی قسم کے جو ال فیلنگز ہوتی ہیں ان کو فیل نہیں کرنا پڑا ان کو. اور وہ بتاتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے ان کو اس طرح نظر آنی شروع ہوتی تھی کہ ان کو یہ فیلنگ آتی تھی کہ دس ون ہو از گوئنگ ٹو کم از سم ون اسپیشل. کہ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ جس طرح میرے پیٹ میں سے روشنی نکل رہی ہیں, دا ریز آف دا لائٹ, اور وہ جاتے جاتے اس طرح پھیل رہی ہیں پوری دنیا میں کہ حتیٰ انہوں نے شام کے پیلسز کو جو ہے وہ روشن کر دیا, وہاں تک ان کی روشنی گئی. تو وچ واز سمبولک کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یا ان کا پھیلایا ہوا جو دین ہے وہ شام کے پیلسز تک گیا, اور ان کی امت نے بڑی جلدی ان کی وفات کے بعد وہاں تک پہنچا دیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت آمنہ جو ہیں وہ نریٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے فیل کرنا شروع کیا, اس طرح کے خواب اور اس طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ آلریڈی وہ دیکھنا شروع ہو گئی تھیں. اور اس سے پہلے حضرت عبد المطلب ان کو بھی اس لیے یہ فیلنگ تھی کہ وہ خود ایک ٹریولر تھے, وہ ٹریڈ کے لیے جب ٹریول کرتے تھے تو بہت سارے خود یمن کے بادشاہ نے اور جوس نے اور دوسرے منکس نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کی لینیج سے کوئی ایسا بڑا بندہ نکلے گا کہ جو واقعی اس دنیا کے اوپر کوئی اثر ڈالے گا اور اس دنیا کا چینج کرے گا اس دنیا کو. تو ان کو پتہ تھا کہ میرا ایک خاص بیٹا, کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے, ان کا بھی ایک واقعہ اس طرح سے رہا تھا کہ ان کے بارے میں انہوں نے کوئی منت مانی تھی کہ میرے 11 بیٹے ہوئیں گے تو یا 10 بیٹے ہوئیں گے تو 10واں بیٹا جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دوں گا. اور جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے. تو لوگوں نے سمجھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے منت مانگنی ہوئی ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بیٹے کو جا کے ذبح کر دیں. آپ ایسا کریں کہ آپ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کو ایک طرف بٹھائیں اور قرعہ ڈالیں, ڈرا کریں, اور ڈرا جو نکلتا ہے پھر اس حساب سے دیکھیں. انہوں نے جب ڈرا ڈالا تو عبداللہ کے نام پہ نکلا. انہوں نے کہا 10 کو بڑھا دیں, پھر 10-20 اونٹ ہو گئے, پھر ڈالا, پھر عبداللہ کے نام, کرتے الٹیمیٹلی 100 اونٹ جب ہوئے تو قرعہ نکلا کہ اونٹوں کے نام کا, اور پھر انہوں نے 100 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے, اور اس طرح عبداللہ جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں وہ بچے. سو بیسیکلی پوری لینیج جو تھی اس کے اندر کوئی اسپیشلٹی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا، کہ اسی لیے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو بار بار ان کو نظر آ رہی تھیں۔ خیر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، تو ایون اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی والدہ ہیں، یا ان کے ساتھ ایک سلیو گرل ہے ود دا نیم آف ایمن۔ ایمن کا بھی بڑا ایک جو ہے اسپیشل رول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اور پوری سیرہ میں۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے بعد جس کو مدرلی فگر دیکھتا ہوں وہ ایمن ہے۔ تو ایمن تھی وہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے دیکھا، ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، وہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرام دا برتھ وہ ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ حتیٰ کہ تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کریں اور جب مدینہ کا ٹائم آ جاتا ہے، ایمن تب تک زندہ تھیں، شروع کے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک مسلمان تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایمن سے شادی کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو تھے زید بن حارثہ، جن کو پہلے زید بن محمد بولتے تھے، انہوں نے ان سے شادی کی، اور اسامہ بن زید جو ہیں وہ پیدا ہوئے اس کپل سے، جو کہ ینگسٹ سپہ سالار آف اینی آرمی آف اسلامک ہسٹری تھے، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری جو ایکسپیڈیشن بھیج رہے تھے اس کا بنا تھا، اینڈ ہی واز ویری مچ کلوز ٹو ہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے۔ سو ایمن جو ہیں ان کا بڑا ایک سٹیٹس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں۔ تو یہ ایمن تھیں جو کہ جنہوں نے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جب پیدا ہوئے۔ وہ باوجود اس کے کہ ان کے والد نہیں تھے، لیکن جو ان کے دادا تھے عبد المطلب، ان کو انتہائی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حتیٰ کہ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کور کر دیا برتھ کے بعد، اور جب تک انہوں نے حضرت عبد المطلب آ نہیں گئے، سو ہی وانٹڈ کہ وہ سب سے پہلے آدمی ہوں جو ان کو دیکھیں، تو انہوں نے باقاعدہ ان کو بلایا کہ وہ آگے اسپیشلی اس کو دیکھیں اور پہلے آدمی ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تو ان کے لیے ایک خاص محبت تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دادا کے دل میں۔ اچھا، یہ سارے معاملات تو ادھر مکہ میں چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ساتھ ہی کچھ ایسے سائنس پوری دنیا میں دکھائے کہ جو اس وقت تو شاید کوئی ریڈ نہیں کر سکا ان کو، لیکن بعد کی نریشنز میں خود کچھ چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتاتے ہیں، کہ جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑی 2 امپائرز تھیں۔ جو پرشین امپائر تھی اس کی ایک آگ تھی جس کی وہ آپ کو میں بتایا تھا فائر ورشپر سے، تو وہ جس آگ کی پوجا کرتے تھے وہ کئی 100 سالوں سے جل رہی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برث ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ بجھ گئی اور ان کو وہ دوبارہ جلانی پڑی۔ جو رومن امپائر تھی اس کے جو پلرز تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تو نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کے اندر باقاعدہ کریکس آ گئے، جس کے بعد ان کو یہ ٹھیک کرنا پڑا۔ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے منکس اور یہ فارچون ٹیلرز جو ہوتے تھے ان کے پاس ایک علم تو ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے ہیرارکی کو ضرور یہ بتایا کہ یہ آپ کی حکومت اور یہ آپ کے جو کنگڈم ہے اس کے لیے کوئی خطرے کی بات ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد جو مکہ کے بہت سارے جو بت تھے، ایون آتا ہے کہ وہ بھی منہ کے بل گر پڑے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نریشنز میں ہمیں ملتی ہیں جن کی چینز اسٹرانگ ہیں کسی حد تک، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میں مینشن کروں گا کہ ہم لوگ کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنے میں کچھ اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری بات جب تک ہمیں نہ ملے تو دل ذرا خوش نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا نا تو پھر کوئی اس کا ذکر جو ہے نا مزید بلند نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی جو کوششیں ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر دی اپنی نبی کے لیے اور آلموسٹ ہر چیز کر دی، تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم وہ سب کچھ بیان کر دیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنے پاس سے کچھ چیزیں جوڑنے کے لیے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہماری سائڈ کے بولتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حرم کے جو مینار ہیں انہوں نے سجدہ کیا، مقام ابراہیم نے سجدہ کیا، حالانکہ اس وقت مینار بھی نہیں تھے اور اس طرح کا مقام ابراہیم بھی نہیں تھا، لیکن وہ جذبات میں آ کے یہ بول جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا تھا اس میں۔ تو اس سے ہمیں ذرا جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جو اتھینٹک چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور جو کہ بہت زیادہ ہیں، کہ ہمیں میں نے جیسا آپ کو بتایا نا اللہ نے جن کا رتبہ بلند کر دیا وہ کوئی اور ان کا رتبہ فردر آن بلند نہیں کر سکتا، تو اس کی خام خواہ کے فضول کی کوشش میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک عرب کے اندر ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جس وقت بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے، 1 آدھ سال کے ہو جاتے، تو ان کو بھیج دیا جاتا تھا شہروں سے تھوڑا دور، شہر جہاں پہ، کیونکہ عرب کا خیال تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ اپنی لینگویج کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہوتے تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ شہروں میں باہر سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ٹریڈ کے لیے، تو شہر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی لینگویج میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، وہ اتنی پیور اور اتنی ایلیکوینٹ نہیں ہوتی کہ جتنی بیسیکلی ایک عرب کو ہونا چاہیے. تو وہ اپنے بچوں کی بیسکس کو بنانے کے لیے اس وقت کیا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ان کو بھیج دیا کرتے تھے سائڈوں پہ، ولیج سائڈ پہ، جہاں پہ عورتیں آتی تھیں، ان کو لے جاتی تھیں، ان کی باقاعدہ ایٹیکیٹس اور یہ اس چیز کی تربیت اور ٹریننگ ہوتی تھی، ساتھ ساتھ ان کو فیڈ کرتی تھی. تو اس چیز کے لیے ان کو دور گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، ایک ٹرینڈ ہوتا تھا. اور ہر ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب دوسرے گاؤں سے اور جگہوں سے خواتین آتی تھیں اور بچوں کو ایک ایک کر کے لے جاتی تھیں. اب وہ اسی ٹائم میں بنو سعد سے جو ہیں کچھ خواتین آئیں مکہ میں بچوں کی تلاش میں کہ کوئی بچہ مل جائے ہمیں تو ہمارا کچھ ظاہری بات ہے وہ چل جائے گا، سلسلہ چل جائے گا، ان کو اس کے پیسے ملتے تھے، ان کا پے کیا جاتا تھا. تو ان میں ایک حلیمۃ السعدیہ بھی تھی. بنو سعدہ تھا، بنو سعد بیسیکلی قبیلہ تھا، اور اس کی نسبت سے حلیمہ ان کا نام تھا، حلیمہ سعدیہ ان کا پورا نام قبیلے کے نام سے تھا. وہ جب نکلی تو وہ پھر نریٹ کرتی ہیں کہ جب ہم لوگ نکلے تو میرا جو گدھا جس کے اوپر ہم لوگ سوار تھے اس کو چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی سلو ہو گیا. وہ ویسے ہی ویک تھا اور اس کی سپیڈ کم تھی، لیکن چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بہت ہی سلو ہو گیا، اور ہم لوگ بہت آہستہ آہستہ ٹریول کرتے ہوئے مکہ تک پہنچے. ان کے ساتھ جو باقی لوگ آ رہے تھے وہ پہلے مکہ میں پہنچ گئے، اور سب کا کوشش کیا ہوتی تھی کہ جتنے بڑے گھر سے بچہ ہمیں مل سکے اتنا وہ لوگ خوش ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا زیادہ ان کو پے کیا جائے گا اور اتنا زیادہ ان کو پیسہ ملے گا اس کے لیے. لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو لوگ سارے بچے جو اس ایج کے تھے لے کے جانے والے وہ لے کے جا چکے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بچ گئے. اور ان کو لوگ کیوں نہیں لے کے گئے کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ سر پہ نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا، تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے چنا ہوا تھا لوگوں کو. they were chosen. وہ کسی بھی وجہ سے لیٹ تھے، لیکن ان کا لیٹ ہونا ان کا نصیب جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچا گیا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ پیسہ لے گئے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ میرے نبی کی تربیت میں، میرے نبی کے پرورش میں اس کا حصہ ہوئے گا. تو they were chosen، ایسے رینڈملی کچھ لوگ نہیں تھے. تو وہ جو ہے نصیبہ جاگا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پہ آئے تو ہم نے بھی دیکھا کہ یتیم بچہ ہے، ظاہر بات ہے کچھ بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو چیز بتا دوں کہ اس وقت کے ٹائم میں سردار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوئے گا. سرداری کے لیے اور بہت سارے کرائٹیریاز تھے کہ جن کی بیسس کے اوپر کوئی سردار بن جاتا تھا. ایلیوکینس پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس کی زبان اچھی ہے، وہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، ایون اس کی بیسس کے بھی اس کا سٹیٹس ایلیویٹ کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے بہت نوبل فیملی تھی، لیکن پیسہ بہت زیادہ نہیں تھا، باپ سر پہ نہیں تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں یہ سوچتی کہ لوگ جا کے واپس کہیں گے کہ تم قریش میں گئی اور تمہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چلو میں انہی کو لے جاتی ہوں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لے لیا. اور وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی اس بچے کو ہم لوگوں نے وہ جسٹ گاٹ دا ہولڈ آف ہم، تو ہمیں واقعی فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بلیسنگس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہیں سب سے پہلی یہ چیز ہوئی کہ ہم لوگوں کا جو گدھا تھا جو سب سے کمزور تھا اور جس کو ایون جو زخمی بھی تھا اس کا زخم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ایک دم سے. اینڈ ہی واز دا اسٹرانگسٹ اینڈ دا فاسٹسٹ ون، کہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہم سب سے پہلے اپنے گاؤں میں واپس پہنچ گئے اور باقی سب لوگ پیچھے آ رہے تھے. اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ایون ان کی جو بکریاں تھیں جن کا عام طور پہ اچھا چارہ نہ ملنے کی وجہ سے، جن کا دودھ ان کو سفیشینٹ نہیں ملتا تھا اپنی فیملی کے لیے، وہ بولتی ہیں کہ انہوں نے اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمیں دودھ ملنا شروع ہو گیا کہ ہمارے گھر کے برتن ختم ہو گئے کہ ہم اور کس کس کے اندر بھریں. وہ بولتی ہیں کہ ان سیزنز کے اندر جو ہے بارش ہونا شروع ہو جاتی کہ جن سیزن میں نارملی بارش نہیں ہوتی تھی، اور بارش ہونے کے بعد اچھا چارہ اگنا شروع ہو گیا، اچھے پھول کھلنے شروع ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ ہمارا بلکہ دیٹ ہول بادیہ کہتے ہیں وہ پورے ایریا کو جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ولیجز ہوتے ہیں، وہ پورا بادیہ ایسے لگتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہیں.
اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو سارا معاملات تھے، ان کی بلیسنگس تھیں، وہ ساتھ ہی شروع ہو گئی ان کے آنے کے بعد۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت یہ ساری بلیسنگس جو ہیں وہ وٹنس کرنا شروع ہوئیں، تو اس کے بعد وہ ان کی عادت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایون بینگ اے چائلڈ وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ رسپیکٹفل اور بہت زیادہ کام تھے۔ اور ایون اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے اندر ایک معاملہ یہ رکھا تھا کہ جس وقت وہ بولتی ہیں کہ میں ان کے کپڑے چینج کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ان کے کپڑوں کو ریموو کرتی تو وہ رونا شروع کر دیتے، انلیس کہ میں ان کو دوبارہ واپس جب تک کور نہ کر دیتی وہ روتے رہتے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے اندر یہ معاملہ رکھا تھا۔ اور دوسرے بچوں کی طرح وہ چھینا جھپٹی کرنا اور چیز کو چھیننے کی وہ اس طرح کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کا ایک جو پورا کا پورا بیہیویئر تھا نا، بڑا کام اینڈ بڑا فائن ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ایج بڑھی اور وہ چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، تو ایک واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا تھا وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہی واز ہز فاسٹر بردر، تو وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے سفید کپڑوں میں، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوؤں سے پکڑا اور سائڈ پہ لے گئے۔ یہ جب دیکھا ان کے بھائی نے تو وہ تو ڈر کے خوف کے مارے بھاگا وہاں سے اور گھر کی طرف چلا گیا اور جا کے اپنی ماں کو بلانے کے لیے۔ اب جب جیسی ماں کو بلایا تو وہ بھاگی ہوئی وہاں سے نکلی، لیکن اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کچھ رنگ ایسا تھا جیسے وہ بہت ڈرے سے ہوتے ہیں، یا سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بتا نہیں پاتے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ اور دو آدمی آئے اور انہوں نے کچھ یہاں پہ میرے کیا اور وہ پھر واپس چلے گئے، اتنی بات ان کو بتائی۔ اب ہوا کیا کہ جو بات کی نریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا جو کہ وہاں پہ آئے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ان کا جو سینہ ہے وہ یہاں سے کھولا، ایک سونے کے بال کے اندر زمزم لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ان کے دل کو جو ہے وہ دھویا گیا، اور دھونے کے بعد واپس فکس کر کے وہ ان کو وہاں سے واپس چلے گئے۔ بائی دا ٹائم یہ سارا پروسیجر ہوا، حلیمہ سعدیہ تب باہر آئیں کہ جب وہ لوگ جا چکے، فرشتے جو ہیں وہ جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عام آپ کہہ لیں کہ آتے انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اس کی نیچر کے اندر، اپنا بدلہ لینا، انوائے، کسی سے جیلسی کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا، حسن زن یا بد زن ہونا، اس قسم کی چیزیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو سیکیور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خصلتوں سے ہی پاک کر دیا کہ ان کا اتنا بڑا کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان چیزوں کو پہلے سے ہی صاف کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کو یہ پتہ لگا تو حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور بہت خوفزدہ ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے۔ انہوں نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور وہ واپس مکہ میں آ گئیں، اور مکہ میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بچہ نہیں رکھ سکتے، ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کیوں واپس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا نہیں، ہمارے پاس بچے اپنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہے، بٹ انہوں نے انسسٹ کیا کہ مجھے اصل بات بتاؤ گے کیا ہے۔ تب انہوں نے پھر یہ بات بتائی کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، اور باقاعدہ بچہ خود بتاتا ہے کہ دو لوگ آئے اور جنہوں نے اس طرح سے یہاں سے سینہ چاک کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایون بات تک بتاتے ہیں کہ میں وہ نشان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ دیکھتا تھا، کہ جو اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے واپس اس کو نشان کو رہنے دیا، اللہ چاہتا تو اس کو بالکل واپس ویسا بھی کر سکتا تھا۔ تو بیسیکلی اس واقعے کو شق صدر کہتے ہیں۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اور یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ یہ تھی، اور ایک پھر جب آگے آئے گا تو پھر ہم اس وقت اس کا ذکر کریں گے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب واپس آ گئے تو وہ پھر اپنی ماں کے پاس رہے، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے اپنی ماں کا ان کو پیار ملا، اور لیکن وہ بھی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ کا سفر کریں، اور ایک تو وہ اپنے خاوند کی قبر پہ جو ہے وہ ہو کے آئیں، اور دوسرا کچھ ان کے ریلیٹیو تھے جن سے وہ مل سکیں۔ تو وہ یہ سفر کے اندر ان کی والدہ حضرت ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا رکھا کہ بس جب 6 سال کی عمر میں وہ جب مدینہ سے ہو کے واپس آ رہے تھے تو ابوا کا ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا،
اور پھر وہاں سے حضرت ایمن جو ہیں وہ ان کو فردر لے کے واپس ان کا خیال رکھتی ہیں، مکہ تک لے کے آئیں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کے بعد جو ہے حضرت ایمنہ، میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہ تو مسلسل ساتھ رہیں، لیکن جو فادرلی فگر تھا وہ پھر دادا کے پاس وہ زیادہ کلوز ہو گئے اور زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا لگ پڑے، اور ان کے دادا جو ہیں وہ ان کو خاص محبت ان کے لیے رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو میٹ تھا جو کہ خانہ کعبہ کے سائے میں پڑا ہوتا تھا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تھی کہ وہ جاتے، بینگ اے چائلڈ آلسو، وہ جا کے وہاں پہ اس پہ بیٹھ جاتے اور کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ جب ان کے بیٹے 10 بیٹے جب ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے سامنے جا کے وہ اس میٹ پہ بیٹھ جاتے تو وہ آگے بڑھتے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ناراض ہوئیں گے تو ہم ان کو ہٹا لیں، تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ان کو منع کر دیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی یہ ایک سردار ہے، اور اس کو تم چھوڑ دو، اس کو بیٹھنے دو یہاں پہ۔ تو اس لیول کی محبت تھی، لیکن ان کو بھی زیادہ موقع نہیں ملا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو ان کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہیں حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈین شپ لے لی، اور اس کے بعد وہ حضرت ابو طالب کے پاس ہی رہے، اور ایون اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک وہ حضرت ابو طالب کی ہی گارڈین شپ کے اندر رہے اور ان کی پروٹیکشن میں رہے۔ حضرت ابو طالب کے خود کافی بچے تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا ان سب چیزوں کو مینیج کرنا، لیکن اگین اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنے نبی کو بھیجا وہاں پہ بلیسنگز کیسے نہ جاتی، تو وہ بلیسنگز جو ہیں انہوں نے خود فیل کرنا شروع کر دیا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نوٹس کیا کرتا تھا کہ نہ تو یہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، اور نہ ہی جب باقی سب بچے آ جاتے ہیں اور وہ چھینا جھپٹی شروع کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور جو اینڈ پہ بچ جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھ کے یہ سب دیکھتے تھے، اور جب سارے اپنا اپنا حصہ جو ہے چھین کے لڑ کے لے جاتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور جو بچتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کریکٹر جو ہے وہ بچپن سے اتنا پرفارم رکھا تھا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے اوپر، ان کے مینرزم کے اوپر، ان کے کریکٹر کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر۔ خیر، اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ گاٹ ان اے ٹین ایج، تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ ٹریول کیا کرتے تھے اپنی ٹریڈنگ کے سلسلے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ جو ہے ٹریول کرایا کرتے تھے، کبھی یمن کے لیے اور کبھی شام کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی 2 ڈیسٹینیشن سے جن کے لیے وہ ٹریولنگ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ شام کے لیے جب ٹریول کر رہے تو وہاں پہ ایک جگہ جب پورا کا پورا کیروان نے آ کے اپنا کیمپ لگایا تو اس جگہ پہ ایک مونیسٹری تھی جس کا مینک جو ہے وہ کبھی باہر نہیں آیا تھا، لوگوں نے کبھی اس کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ کیروان آ کے وہاں پہ رکا نا تو سب کے سب جو ہیں وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ منک جو ہے وہ اندر سے بھاگا ہوا باہر آیا، اور اس نے آتے ہی نا کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس کی نظر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے ساتھ آئے ہیں اور ان کا کون ریلیٹیو ہے ساتھ میں۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ملے، وہ جانتے تھے ابو طالب کو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ جو بھتیجا ہے اس کا تم خاص خیال رکھنا، اور اس کو تم اپنے ساتھ ٹریولنگ میں نہ لے کے چلو۔ کیوں؟ اس کی جو نشانی ہے یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلا ٹائم تھا کہ ان کی بلیسنگز تو ریویل ہو رہی تھی، لیکن بینگ اے نبی کہ وہ نبی ہوئیں گے، یہ پریڈکشن اور یہ پوائنٹنگ جو ہے یہ پہلی دفعہ کسی نے کی تھی، اور یہ منگ تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اور اس نے بولا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جوش جو ہیں وہ کتنا زیادہ جیلسی رکھتے ہیں اپنے اندر، اور اگر ان کو کہیں سے یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ یہ آخری نبی اللہ کا تو وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے عرب کے اندر سے اللہ اپنا آخری نبی اٹھائے، جس کا کہ وہ انتظار کر رہے تھے، جوش لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور وہ پہچان کیسے لیں گے ان کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مطلب اتنی واضح نشانی تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی کہ وہ بالکل پہچان جاتے۔ اور اس کے بعد اس نے پھر باقاعدہ ایک فیس کا انتظام کیا، کھانا پکایا اور سب لوگوں کو بلایا، اور جب سب لوگ آگے تو اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بولا وہ تو باہر باقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو وہ خود بھاگتا ہوا باہر گیا، اور جب وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اور کوئی سایہ باقی نہیں بچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے، اور جیسے ہی وہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہیں، ہر چیز، تو درخت جو ہے وہ موو کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر رہا تھا، اور وہ چیخا لوگوں کو دیکھو کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہی نشانی
کہ دیکھو اس کے اوپر درخت خود سایہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا خاص بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھائے گا. تو اس حد تک جو لوگ تھے وہ شور تھے، جو جانتے تھے، جو علم رکھتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فردر جو ہے دور کے لیے ٹریول کرنے کے لیے نہیں بھیجا. وہ ان کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹین ایج میں ہی جو آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کے ویلفیئر کے کام ہوتے تھے اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی ان کے اندر پورا پارٹیسپیٹ کرنا جانتے تھے، اور جو اچھائی کا کام ہوتا تھا اس کے اندر وہ بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتے تھے. اسی طرح کیا ہوا کہ ایک دفعہ یمن سے ایک ٹریڈر آیا جس کا کچھ سامان تھا، اور وہ زبیدی کیونکہ اس سے تھا فیملی سے تو اس کو زبیدی کہا جاتا تھا. تو زبیدی جب وہاں پہ آیا تو اس نے آس بن وائل ایک آدمی ہے مکہ کا جو سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس کے پاس اپنا پورا کا پورا سامان رکھا کہ میں ذرا حرم میں جا کے طواف کر رہا ہوں اور اس کے بعد آگے میں تم سے سامان لے لوں گا. تو وہ سارا طواف وغیرہ کر کے جب واپس آیا تو آس بن وائل جو ہے وہ تو صاف مکر گیا. اس نے کہا تمہارا تو کوئی سامان ہی نہیں ہے میرے پاس، بھاگو ادھر سے، تم کیا کلیم کر رہے ہو میرے پاس. وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر جا کے باقی مکہ کے جو سردار تھے اور لوگ تھے ان کو یہ کہنا شروع کیا کہ آس بن وائل جو ہے وہ میرا جو سامان ہے وہ واپس نہیں کر رہا. اب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کہ ہم اس کے خلاف جائیں یا اس نے ایسا کچھ کر دیا ہو. تو سب نے بھگا دیا، کسی نے اس کی بات نہیں سنی. اس نے کیا دا میڈیم آف دیٹ ٹائم وہ کیا تھا؟ شاعری، پوئٹری. وہ گیا ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اس نے پوئٹری پڑھنی شروع کر دی قریش کے بارے میں کہ کس طرح یہ چور ہیں اور کس طرح یہ ٹھگ لیتے ہیں لوگوں کو، اور یہ جو باہر سے آیا ہوتا ہے اس کی کوئی مدد بھی نہیں کرتے اور سارے کے سارے مل جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ سنی تو آپ کو پتہ ہے کہ شاعری تو ان کے دل میں جا کے کھپتی تھی نا. تو اور وہ شاعری ایسی ہوتی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میموری لوگوں کی ایسی تھی کہ وہ شاعری کو میمورائز کر لیتے تھے اور اچھی شاعری کو پھر پڑھا جاتا تھا. اور اچھی شاعری پڑھنے کا مطلب ہے کہ پھر یہ پوری سٹوری جو ہے بار بار ریپیٹ کی جاتی. تو اس وقت کیا کہ 5 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس طرح کی ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کا ایک کانٹریکٹ لکھا جائے گا کہ کوئی بھی آدمی اگر باہر سے آتا ہے یا انٹرنلی ہمارا ہوتا ہے اور کوئی آدمی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم سب مل کے اس کے ساتھ لڑیں گے اور اس کا حق جو ہے اس کو واپس کرائیں گے. تو یہ ٹریٹی کے لیے ایک آدمی کے گھر میں سب لوگ جمع ہوئے جس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے اور اس کا باقاعدہ ایک کانٹریکٹ لکھا گیا جس کے اندر یہ ساری کی ساری کنڈیشنز لکھی گئیں اور اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. فضول فضل سے ہے، فضل مطلب ورچو، مطلب اچھے لوگوں کا یا ورچوس لوگوں کا جو ہے وہ ایک عہد، اس کا نام یہ رکھا گیا. اور اس کے بعد جب یہ پورا کانٹریکٹ ہو گیا تو وہ لوگ پانچوں کے پانچوں جو ہیں آس بن وائل کے پاس گئے اور اس کو نوک کیا اور اس کو بولا کہ اس کا حق کدھر ہے. اور اس نے جب دیکھا کہ اب یہ لوگ یونائٹ ہو چکے ہیں تو اس نے اس کا حق واپس کیا اور اس طرح حق دلایا. بعد میں ایون جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کو مل گئی اور وہ مدینہ میں چلے گئے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے صحابہ سے بولا کہ آج بھی مجھے اگر حفظ الفضول جیسے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، آج بھی میں اس میں شمولیت اختیار کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ وہ کوئی اس طرح کے آدمی نہیں تھے کہ جن کا نون نہیں تھے سوسائٹی کے اندر. ہی واز ویری مچ ایکٹیو اور اس حد تک ان کی مینرزم اور ان کی جو دیانت و صداقت تھی کہ بائی دیٹ ٹائم جب تک کہ وہ تقریباً 20-22 سال کے ہو گئے تھے تو وہ الصادق الامین مشہور ہو چکے تھے کہ یہ مکے میں ایک نوجوان ہے جو صادق ہے اور امین ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فردر جو ہے وہ بزنس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کریں گے. تو یہ آج کے لیے تھا سیرت کا لیسن. سو انشاءاللہ we'll start further continue tomorrow انشاءاللہ. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.